اچھا، کیا فطرے میں جنسی دینا ضروری ہے، رقم بھی دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ فطرے میں دونوں طرح کے اختیار ہیں. فدیے میں اختیار نہیں تھا، اس میں آپ کو آٹا چاول یا اس طرح کی چیز ہی دینی تھی فدیے میں، کفارے میں. لیکن جو فطرہ ہے اس کے اندر آپ کو پاس اختیار ہے، چاہے تو آپ جنس دے دیں، آٹا چاول وغیرہ 3 کلو، یا پھر آپ اس کو رقم بھی جتنی بنتی ہے وہ دے سکتے ہیں. اچھا، بہت سے افراد کی زکوٰۃ فطرہ اگر ادا کی جا رہی ہے تو ضروری نہیں کہ ہم سب کی آٹے کے مطابق ہی دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا گھر میں 6 افراد ہیں، 3 کے ہم نے آٹے کے مطابق دے دی، 3 کے مثلا ہم نے اس کے چاول کے مطابق دیا، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی جنس سے ہو، یہ غلط فہمی ہے. اور کچھ افراد اور ایسے ہیں کہ جن کا فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے. ان میں مثلا اگر عید الفطر کی رات غروب کے بعد کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا فطرہ دینا واجب نہیں. غروب کے بعد پیدا ہو اگر وہ، اس کا بھی فطرہ دینا واجب نہیں ہے. کوئی کافر عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے بعد مسلمان ہو جائے، اس پر بھی فطرہ واجب نہیں. یعنی غروب آفتاب کے بعد کوئی کافر مسلمان ہوا ہے. ہاں، اگر کوئی مسلمان تھا پہلے اور شیعہ ہو جائے تو وہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد شیعہ ہوا ہے اگر وہ، تو ضروری ہے کہ وہ فطرہ دے. یعنی کافر مسلمان ہو جائے غروب کے بعد، اسے تو نہیں دینا ہے فطرہ، لیکن کوئی غیر شیعہ مسلمان اگر شیعہ ہو جائے اس کو فطرہ دینا پڑے گا. اچھا، بہت سی چیزیں دیکھیے اس کے اندر عقل بھی نہیں لڑائی جاتی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو پچھلے نماز و روزے وغیرہ سب اس کے معاف ہوتے ہیں، یعنی ان کی کوئی قضا اسے نہیں کرنی ہوتی. لیکن اگر کوئی مثلا غیر شیعہ ہو جائے تو اس میں وہ نماز و روزے جو اس نے اپنی گزشتہ فقہ کے مطابق صحیح انجام دیے تھے ان کی تو کوئی قضا نہیں کرنی. لیکن اگر وہ اس نے رکھے ہی نہیں تھے، پڑھتا ہی نہیں تھا، روزے بھی نہیں رکھتا تھا، یا اپنی فقہ کے مطابق غلط عبادتوں کو انجام دیتا تھا، تو ان کی قضا اس کو بجا لانی ہوتی. تو کافر میں اور مسلمان کے جو مذہب کی تبدیلی ہوتی ہے اس کے اندر بعد کی زندگی میں ایک فرق پڑتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ہے کہ کچھ افراد کا فطرہ واجب نہیں ہے. اگر حکومت نے کسی جگہ اجناس میں سبسڈی دی ہو، بھی کچھ پچھلے چند سال پہلے گلگت بلتستان میں بہت ہوا تھا یہ، کہ بھائی حکومت نے، یعنی سمجھے حکومت کچھ پیسے خود ملا لیتی ہے. مثلا 120 روپے کلو ہے تو حکومت نے کہا چلے 100 روپے آٹے کا ریٹ مقرر کر رہے ہیں، 20 روپے گورنمنٹ خود ملا دے گی اس میں. تو وہ لوگوں کو 100 روپے کا، تو اب کیا وہ 100 روپے کے مطابق نکالا جائے گا سبسیڈائز جو ریٹ ہے، یا جو اوپن مارکیٹ کا جو 120 والا ہے وہ ہے؟ تو بہرحال اس میں آغا سیستانی سے جو ہے وہ سوالات پوچھے گئے، وہاں سے جواب آئے. اس کا بہرحال خلاصہ جواب کا بس ایک لائن میں یہ ہے کہ یعنی اس مقدار کا فطرہ نکالا جائے کہ 3 کلو آٹا اگر وہ شخص جا کر بازار سے اس میں خرید لیتا ہے کوئی غریب تو ٹھیک ہے، یعنی اگر سبسیڈائزڈ ریٹ کے اندر پھر اس کا نکال سکتا ہے. لیکن اگر وہ مثلا مارکیٹ سے خریدنے جائے غریب اور اس کو اس رقم پہ آٹا ہی نہ مل رہا ہو تو پھر اس کو زیادہ قیمت والا جو ہے وہ فطرہ نکالنا پڑے گا. کسی کو بہرحال ابھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، پچھلے چند سالوں میں یہ مسئلہ بہت اٹھا تھا لیکن اب وہ حل ہو گیا ہے. اچھا، فطرے کی رقم نکال کر الگ کر دی، پھر ہم خود کسی اور کے زیر کفالت چلے گئے. مثلا رمضان تھا، رمضان کی آخری تاریخ تھی، فطرہ یا یہ کہ بیچ میں ہی ہم نے فطرہ جو ہے نکال کے رقم الگ کر دی تھی دوران رمضان بھی. پھر جب شب عید آئی تو ہم خود کسی اور کے زیر کفالت چلے گئے، کسی اور کے گھر میں چلے گئے جو اور اسی کے رات اسی کے گھر میں رہ رہے ہیں، اسی کے ڈیپینڈنٹس میں سے. تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ہم نے تو اپنا فطرہ نکال دیا تھا الگ. تو آغا سیستانی اور دیگر علماء بھی فرماتے ہیں کہ اس میں فطرہ جو ہے وہ مویل کے اوپر ہی ہوگا، یعنی جس کی بھی آپ شب عید جس کی بھی عیال شمار ہو رہے ہیں نا اس کے اوپر فطرہ آئے گا. تو بہرحال وہ جو آپ نے نکال دیے وہ بھی چاہیں تو دینا چاہیں تو دے دیں، لیکن اصل فطرے کا وجوب اس شخص کے اوپر آئے گا جس کی آپ شب عید جس کے مہمان اس کے عیال میں سے شمار ہو کر مہمان قرار پائیں.